یہ سلوا ہے کیا؟ اس کا یہ کس طرح انسان کا مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے؟ انسان کو پتہ کس طرح لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سیکھ چکا ہے؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے یہ خواب ہے، ایک بندہ آپ کے اوپر اس کو عمل کر رہا ہے اور آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھو حمزہ، سلوا کیا ہے اس کے اوپر میں بہت ساری پوڈ کاسٹیں کر چکا ہوں، پہلے بھی ڈسکشن میری ہر جگہ پہ پڑی ٹیکنیک کیا ہے؟ میں ٹھیک ہے۔ اسی طرح NLP کیا ہے وہ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، ہم پھر بھی دوبارہ کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ باڈی لینگویج کیا ہے وہ بھی ہم کر دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کی آڈینس کو جس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے نا زیادہ، وہ یہ کہ ہم ان کی پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشنز کے اوپر بات کریں۔ ٹرو، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ایسی ٹھیک ہے، ضروری ہے، ضروری ہے نا۔ اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ سر جی میں سلوا کے تھرو، مجھے بھی آج صبح ایک میسج آیا تھا بندے کا، سر میں نے جو ہے نا وہ دھن راشی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ معاف کرے، چھٹی حصے اس کم واسطے بنائی ہے رب نے کہ جی میں وہ جناب کسی عالم صاحب نے ایک یوٹیوب کے عالم کی بات کرتا ہوں میں، جب عالم کہتا ہوں یا مفتیان کہتا ہوں تو وہ یوٹیوب کے علماء اور مفتیان کی بات ٹھیک ہے، وہ پھر سمجھ آئی تھی نا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جی کوئی کوانٹم ٹنلنگ جی نکالی ہے جی، تو جی وہ اب آپ بتائیں کہ اس کے کوانٹم کمپیوٹنگ سنی تھی؟ سنتا یا بھائی میرے نانا اللہ کے درجہ ان کے درجہ بلند کرے، کہا کرتے تھے بیوقوف بنانے والا ہونا چاہیے، بننے والے اس ملک میں بہت ہیں۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے تھرو آپ جائیں جہاں سا مرضی پیسہ اٹھا کر لیں ہیں۔ میں کہا یار ویری گڈ، تو جس صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو دنیا کے بہترین انسان ہوں گے، قارون کا خزانہ بھی ان کے پاس ہوگا، بالکل ایسے، رائٹ؟ ابھی یہ تو ظاہر ہے نہیں ہے ان کے پاس، وہ بیچارے کہ اب وہ آپ جڑا کام کرتا پھرتا لوگوں کو کورسز بھیجتا پھرتا۔ اچھا دیٹس ٹرو۔ یہ جو ہمارے ہاں عاملین ہیں کئی قسم کے سیلفی علم کرنے والے، آپ وہ بیچارے کہتے 10,000 روپے دے دیو تھوڑا 10 کروڑ تک کم کرا دیں گے۔ آئی ایم سرپرائزڈ، یہ ہو کس طرح سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، مجھے ایک دن نا میرے کسی جب آپ یاد ہے میرے $8 ملین ڈوبے تھے، تو مجھے یہاں پر ایک دوست لے گئے کسی کے پاس کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں، ویسے بڑے نیک آدمی ہیں، تو جو ہے نا یہ آپ کی ریکوری کروا دیں گے۔ میں کہا یہ ریکوری کیسے کروا دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ مجھے 10,000 روپیہ دیں، سنتا جا، اور آپ گھر جائیں، بندے کا نام دیں اس کے اور اس کی تصویر دیں، اور گھر جائیں آپ کو 10,000 واپس مل جائے گا۔ اچھا، میں کہا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں میرا مطلب میں تھوڑا سا جو تھا نا، یہ 2008-9 کی بات، ضعیف العقیدہ نہیں کہوں گا، بندہ ہوتا ہے نا پریشان ہوا ہوتا ہے، جب یہ کچھ ہوا ہو تو بندہ کہتا ہے چلو دیکھیں کیا آپشنز کیا ہیں۔ تو میں آپ چلا گیا واپس۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ جس نے مجھے تقریباً کوئی 6 سال سے کال نہیں کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 2016-17 کی بات ہے، اس کی اچانک مجھے کال آتی ہے، یار میں نے تمہارے کتنے پیسے دینے ہیں۔ اچھا، اب یہ سننے والی بات ہے۔ میں نے کہا یار آپ نے تو نہیں پتا کتنے دینے ہیں، تو نے میرے تقریباً $8 ملین دینے ہیں۔ کہتا ہے یار میں نا پہلی قسط بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے، اگر یہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں تمہیں ریگولر ہر مہینے بھیجا کروں گا، ٹھیک، اینڈ آئی پے یو آف۔ میں ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تھوڑی دیر کے بعد واقعی میرے بینک اکاؤنٹ میں جناب 10,000 روپیہ واپس آ گیا۔ $10,000 نہیں روپیوں کی بات ہی ہو رہی تھی، ٹھیک، اس نے اتنی ٹیسٹنگ تھی نا، اکاؤنٹ ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بھجوائی۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے حمزہ میں ہل گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار یہ تو اس طرح پیسے واپس آ سکتے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے جس جن کے تھرو، آج کل ایک کوئی نجف کا جن بڑا مشہور ہوا ہے، ہاں جی، اس نے جس جن کے تھرو پیسے بھجوائے ہیں وہ جن کا ہو خدا کے لے جائے۔ میں یقین کرو حمزہ یوں پٹری سے اترنے لگا تھا۔ اس نے کہا جی آپ $1,00,000 دیں گے، آپ کو $1,00,000 وہاں سے واپس۔ میں نے کی فائدہ ہو رہا ہے؟ کہتا نہیں، میں آپ سے لوں گا 5,00,000، آپ کے $8 ملین ہیں، میں آپ سے 5,00,000 لوں گا، آپ جتنا دیتے جائیں گے اس کا ڈبل اب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کون سا بینکنگ سسٹم ہے جو آپ نے روحانی چلایا؟ ہم سب پتہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں نا، ہم لوگ چونکہ ضعیف الاعتقاد ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے اچھا وہ بندہ خود پتہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اندرون شہر میں ایک چھوٹے سے کھڈے میں، ٹھیک ہے، اپنے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے دسترا، ہاں جی، وہ کہ جی نہیں ہم تو ملنگ آدمی ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب کانسیپٹ ہے ہمارا۔ یہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر سے آیا برِ صغیر پاک و ہند کے کلچر سے؟ یہ بھی ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ جی ہم تو ملنگ ہیں، ہمارے پاس وہ ملنگ ہوا، ایک پیر صاحب نے ملنگ کو کپڑا ہی نہیں باندھا، وہ ملنگ نہیں، وہ ننگ دڑنگ، وہ انڈے والی سرکار ہے جی، وہ ڈنڈے والی سرکار ہے جی، وہ چھترا والی سرکار ہے جی، وہ سرکاراں نے ساڑیاں، ٹھیک ہے، جھاڑو والی سرکار بھی ہے، ہاں وہ جو بھی ہیں۔ ظاہر ہے میں صحیح لوگوں کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب وہ جب میں 1 سیکنڈ کے لیے ہلا اور میں نے کہا یار یہ تو کام صحیح ہے، پھر میں سجدے میں گیا، کیا بات، میں نے استخارہ کیا، میں نے کہا رب سے پوچھا کہ اللہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو جو حمزہ نفرت نہیں ہوتی ہے اس کام سے،
میں کہا نہیں چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے مجھے. میں پاگل ہوں کہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا. آج میں ایک کیا کہتے ہیں شوبدہ دیکھ کر، یہ شوبدہ تھا، ہوتا یہ کہ دیکھو وہ ایک خیر ایک الگ اسٹوری ہے اس میں، کس طرح وہ جنات قابو کیے جاتے ہیں اور حمزات اور یہ سیلف فلم کیا ہوتا ہے، وہ چھوڑو اس کو. تو وہ میں نے مطلب یہ کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں نا، تو ہمارے اوپر، ہمیں اپنے اوپر نہیں، دوسرے رب کے اوپر نہیں، اس چیز کے اوپر یقین آ جاتا ہے کہ یار. اور سمپل سی لاجک، اس نے کہا تھا جی آپ کو 6 مہینے میں آپ کے $8 ملین واپس آئیں گے، 5 لاکھ روپیہ لوں گا. میں نے دل میں سوچا، یہ ون آف دا تھاٹس دیٹ کیم، یار یہ اگر مجھ سے $2 ملین بھی مانگتا بدلے میں دیتا. میرے تو سارے مرے ہوئے تھے، چلو کچھ تو ہے. اس بیچاری کو کہا جی 5 لاکھ دیے. ٹھیک ہے، لیکن اینی ویز ملنگ تھا نا جی، وہ اللہ والا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر ہم کسی بھی اس طرح کے علم کو ضعیف الاعتقادی کی طرف لے کے جانا چاہیں تو بہت آسان ہے. مجھے جب سلوا کا آبجیکٹیو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے، میرا سلوا سکھانے کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو. ٹھیک ہے. سو دیٹ یو کین دین انڈرسٹینڈ کہ یار اگر میں ایسا ہوں تو میرا رب کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، اس رب نے اپنی ایک تھوڑی سی کوالٹی مجھے دی ہے، تو اس کے اندر کیا کوالٹیاں ہوں گی. ٹرو. ٹھیک ہے، مطلب وہ کتنا ان کی میگنینمٹی رب کی کیا ہوگی، کتنا میگنینمس ہوگا وہ. ٹھیک ہے، مطلب ہم کہتے ہیں جی امریکہ کا پریزیڈنٹ یا یو کے کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، وہ اتنے یہ نمونے ہیں چھوٹے چھوٹے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہم، لیکن وہ محتاج ہیں کس چیز کے؟ انسانوں کے، مشینری کے، ٹیکنالوجی کے. ایسے ٹیکنالوجی کا. اچھا ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی. میرے رب تو کسی کا محتاج نہیں ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، نہ اس کو کسی نے بنایا، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. رائٹ، تو نہ ہی وہ کسی کو جنا ہے اس نے. ہمیں تو کلیئر چیز بتا دی گئی اس نے. بالکل ایسی. سو وہ تو محتاج ہے ہی نہیں کسی چیز کا. ٹرومین شو ایک مووی آئی تھی، بہت پرانی بات ہے، جم کیری کی. ٹھیک ہے، ہمیں تو ہینری ٹرومین کا پتہ ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ. نہیں ٹرومین شو نا یہ 1990s کی مووی ہے. ٹھیک ہے، اچھا مزے کی بات ہے، ہالی ووڈ والے جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی خود بخود اپنے خلاف فلمیں بنا جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک اسپائڈر مین کی آئی تھی، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جی دجالیت کیسے دکھائی جائے گی. ایک یہ والی تھی. ٹرومین شو میں جم کیری جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک یونیک دنیا بنائی جاتی ہے، بہت بڑا گلوب لے کے. اس گلوب میں سمندر بھی بنایا جاتا ہے، دریا بھی بنائے جاتے ہیں، لوگ بھی ہیں، بیکری بھی ہے، ہر چیز ہے، اسکول بھی ہے، بسیں بھی چل رہی ہیں. مطلب ایک آرٹیفیشل دنیا بنائی جاتی ہے اس کے لیے، ورلڈ ود ان اے ورلڈ. ٹھیک ہے، جو کہ کچھ 10-15 کلومیٹر کی رینج میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ اس بچے کی پیدائش سے جب تک وہ تقریباً 24-25-26 سال کا ہوتا ہے اور وہ اس ورلڈ سے باہر نکلتا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے مہنگا بکنے والا شو تھا. سو ہر کوئی اس شو پہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، یہ اب یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے. تو ہر روز اس کو وہ نئے وہی لوگ ملتے تھے، چہرے ملتے تھے، پھر وہ ایک ملک سے دوسرے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے. مطلب اس کی ایک پوری زندگی انہوں نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا، وہ جو پورا گلوب ہے وہ 100% کیمرے لگے ہوئے، تو ہر چیز اس کی کیپچر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کیپچر ہو رہی ہے، اور دنیا باہر کھڑی ٹرومین شو دیکھ رہی ہے لائیو. 23-24 سال وہ شو لائیو دکھا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک. ایک دن اس کو کوئی کہتا ہے کہ تو خود بھی سچ صحیح نہیں ہے، تیری اپنی کیا اوقات ہے، اور تو جس جگہ پہ رہ رہا ہے یہ بھی سچ نہیں ہے. یہ تو بھی نقل ہے، مطلب تو بھی فانی ہے، تو بھی جھوٹ ہے، مطلب تو بھی جھوٹ ہے، یہ دنیا بھی جھوٹ ہے جس میں تو رہ رہا ہے. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ کشتی پکڑتا ہے اور وہ جو ہے نا سمندر کے کنارے کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے میں نے کنارہ ڈھونڈنا ہے. اچھا پروڈیوسرز کو ایک دم شک ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، شو کے جو ہوتے ہیں آرگنائزر، اس کے پیچھے اس کو روکے اتنی دیر میں یہ جا کے اس کی پار کر جاتا ہے، دیوار پھاڑ جاتا ہے. اور پھر یہ پریشان ہوتا ہے کہ اصل دنیا تو یہ تھی، میں کس دنیا میں رہ رہا تھا. اچھا ہم بھی ایسے ہی پریشان ہوں گے، ایسے ہی اصل دنیا تو وہ ہے، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. میں پیسہ کمانے میں برائی نہیں ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پیسہ کمانا فرض ہے مجھ پہ، لیکن کیسا کمانا، ہاں یہ میری چوائس. ویری گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، سو ہم یہاں کیسے کو بھول جاتے ہیں، پیسہ یاد رکھتے ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے، سو اسی طرح مطلب یہ میں نے اسی ساری تبھی تھوڑی سی اس لیے باندھی ہے کہ جب ہم ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے، ایک تو یہ کہ یہ جو ٹیکنیکس ہے نا، یہ پلیز ڈو ناٹ یوز اف یو آر ناٹ ٹرینڈ.
یہ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ میں سے ٹیکنیک سیکھتے ہو یا سکھاؤ گے میں سکھانے کو ٹرینڈ اور مینٹلی پریپیئر. نہیں ٹرینڈ. اوکے. نہ آپ نے خود ٹریننگ اپنے یوز کرنی، نہ کسی کے ساتھ تو بالکل نہیں کرنی بیکاز آپ نقصان کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کسی کو ہپنوسس میں لے جا کر کہیں جی علی صاحب تو کہتے ہیں ہپنوسس بڑا آسان کام ہے، تو بس برین نیچے لانی ہے، آسان ہے، لیکن وہاں پر آپ غلط میسج دے کے گمراہی بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا. ہاں یہ ہر چیز کا ایک ہے. ٹھیک ہے. سلوا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سلوا میں ہم ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سارے دیکھ لیں گے. میں کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو میری سپرویژن میں دیکھنا ہے تاکہ مجھے ہی پتا ہو آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.